کرسمس ایک عام دن نہیں، کرسمس کی حقیقت کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ خداوند کے کلام کا، بائبل مقدس کا مطالعہ کریں۔ اور اس دن خداوند نے ایک بہت بڑا کام کیا۔ خداوند خود آسمان سے اتر کے زمین پہ آ گیا، خود مجسم ہوا، جس طرح کہ مقدس یوحنا رسول کی کتاب یعنی انجیل مقدس میں مقدس یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے اس طرح لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ لیکن لکھا ہے ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور خاص بات اور خاص آیت جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں آج کے دن کے لیے وہ یہ ہے، اور کلام مجسم ہوا، یہ یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ میرے عزیزو، دنیا میں بہت سارے بادشاہ پیدا ہوئے، بہت سارے نبی پیدا ہوئے، بہت سارے پیغمبر آئے، بہت سارے گرو آئے، لیکن کسی کے بارے میں ہزاروں سال پہلے پیشن گوئی نہیں ملتی ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں 350 سے زیادہ پیشن گوئیاں صرف اور صرف مسیح خداوند کے بارے میں پائی جاتی ہیں۔ ان کی پیدائش کے بارے میں کہ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوں گے، بیت الحم کے بارے میں کہ وہ بیت الحم میں پیدا ہوں گے، ان کی مصلوبیت کے بارے میں، ان کی ساری منسٹری کے بارے میں، ان کے تیسرے دن زندہ ہونے کے بارے میں، اور زندہ ہونے کے بعد آسمان تک جانے کے بارے میں پیشن گوئیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ بھی پیشن گوئیاں پائی جاتی ہیں کہ وہ دوبارہ دنیا میں آنے والے ہیں، اور جب وہ دنیا میں آئیں گے تو سب کا انصاف کریں گے اور ہر طرف امن، چین، سکون اور اطمینان ہوگا۔ مسیح خداوند سلامتی کا شہزادہ ہے۔ مسیح خداوند کے بارے میں جو پیشن گوئیاں کی گئی تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ مسیح خداوند آج کے دن اس دنیا میں آ گیا، اور نبی اور پیغمبروں نے جو پیشن گوئیاں کی تھیں وہ پوری ہوئیں۔ ان کے آنے سے پیشتر ہی نبیوں نے، پیغمبروں نے ہزاروں سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے پیشن گوئیاں کر دی تھیں کہ خدا خود مجسم ہو کے اس دنیا میں آئے گا، اور خدا نے اس کام کو، اس پروگرام کو جو خداوند کا پروگرام تھا، اس نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔
میرے عزیزوں، یہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک اور بڑا اچھا حوالہ میرے ذہن میں ابھی آیا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ لوکا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 35ویں آیت دیکھیں، یہاں پہ اس طرح لکھا ہے، مریم کے بارے میں ذکر ہے، اور یہ لکھا ہے کہ اس کنواری کا نام مریم تھا، اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے اور خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اور اس کلام کے سبب سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم، خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں، بلکہ فضل ہوا ہے خدا کی طرف سے۔ اور دیکھ، تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، کسی انسان کا بیٹا نہیں کہلائے گا، بلکہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ تو مریم نے فرشتہ سے سوال کیا کہ میں تو مرد سے واقف ہی نہیں ہوں، میں تو کسی آدمی کو جانتی نہیں ہوں، کوئی آدمی میرے نزدیک آیا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ سب کچھ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اور اب وہی فرشتہ، وہی اینجل جو خداوند کی طرف سے بھیجا گیا تھا، وہ مریم کو کہتا ہے، اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ روح القدس، خدا کا پاک روح تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس باب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ خدا کی پاک روح تجھ پر نازل ہوگی۔ تو میرے عزیزو، خداوند نے اپنا کام کیا، اور وہ پیشن گوئیاں جو برسوں پہلے کی گئی تھی، خداوند یسوع المسیح کی پیدائش کے بارے میں وہ پیدا ہوئیں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ خداوندوں کا خداوند، وہ خالق اور مالک خود اس دنیا میں آ گیا، اس نے جسم کی شکل اختیار کی اور وہ ہمارے درمیان میں رہا۔ مردوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آج تک کبھی ڈاکٹر یا سرجن مردوں کو زندہ نہیں کرتے دیکھے گئے۔ مردوں کو زندہ وہی کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، اور زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ صرف خداوند خدا کے ہاتھ میں ہے۔